علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ یہ سورۃ شورى ہے، اور جیسا کہ پہلے کئی بار یہ بات عرض کی گئی ہے کہ سورتوں کے نام توقیفی ہیں، اور سورت میں موجود مضامین میں سے کسی ایک خاص مضمون کی مناسبت سے، حکم کی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ شورى ہے۔ اسلامی حکومت ہو یا اسلامی معاشرہ ہو، اس کے اندر بنیادی چیز مشاورت ہے۔ جہاں اجتماعیت ہے وہاں مشاورت ہے، جہاں مشاورت نہیں ہوتی وہاں ڈکٹیٹرشپ آ جاتا ہے، ہٹلر شاہی آ جاتی ہے، اور معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سربراہ کو، امیر کو چاہیے کہ کھلے دل سے اصحاب الرائے سے وہ مشورہ لے اور پھر اس مشورے کی قدر کرے۔ یہ سورۃ شورى ہے، اس کے اندر حق جل شانہ نے بہت سارے مضامین بیان کیے۔ میں ان میں سے دو تین باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کی محنت کا مطمع نظر مقصود آخرت ہے، آخرت بنانا ہے، اور دوسرے وہ ہیں ان کا مقصود دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آخرت بناتا ہے، ہم اس کو آخرت تو اس لیے دیتے ہیں کہ اس کا مقصد ہے، لیکن آخرت کی برکت سے دنیا بھی ملتی ہے، دنیا سے وہ محروم نہیں رہتا۔ جو اللہ نے مقدر اس کا لکھا ہے وہ اس کو ضرور ملتا ہے۔ لیکن جو اپنا مقصود دنیا بنا لیتا ہے، ہر وقت پیسہ پیسہ، حلال حرام کی پرواہ نہیں، تو آخرت تو اس لیے نہیں ملتی کہ اس کا مقصود نہیں، اور دنیا میں سے بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کا مقدر ہوتا ہے، مقدر سے زیادہ اس کو نہیں ملتا۔ تو اس کے اندر حق جل شانہ نے بتا دیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنا مقصود کیا بنائیں، آخرت کو بنائیں۔ کمائی ہو یا کوئی اور کام ہو، اس میں احکام شریعت کی پابندی رکھیں۔ ایک بات یہ بیان فرمائی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا میں تمہیں جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہوتی ہے، اور سارے گناہوں کی سزا اللہ نہیں دیتے، ویعفو عن کثیر، بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ کیوں ہو گیا، کیسے ہوا۔ پھر کئی لوگ موازنہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے گناہ ہیں تو فلاں کے بھی گناہ ہیں۔ یہ موازنہ غلط بات ہے۔ اللہ پاک کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ الگ الگ ہے، کئیوں کو جلدی سزا ہوتی ہے، کئیوں کو دیر سزا ہوتی ہے۔ بہرحال آدمی کو چاہیے کہ مصیبت کے وقت کے اندر توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ اکبر۔ اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے ایمان والوں کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یعنی شہوت پرستی کے کاموں سے، بے پردگی کے کاموں سے، بے پردگی کرنے سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، غصہ جب آ جاتا ہے تو پھر معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ غصے کے وقت آدمی انتقام نہ لے۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا، وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں اپنے رب کی پکار کو، نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کے معاملات باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ان پر ظلم ہو تو ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں۔ پیچھے معاف کرنے کا ذکر تھا، یہاں پر بدلہ لینے کا ذکر ہے۔ تو حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنی مخلوق کو پتہ ہے کہ میری مخلوق میں مختلف مزاجوں کے لوگ ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور کئیوں کا مزاج ایسا ہے جب تک انتقام نہ لے لیں
ان کو چین نہیں آتا. مثال کے طور پہ لکھنؤ اور دہلی کے لوگ ہیں، ان میں سنجیدگی وقار ہوتی. کوئی آدمی اگر ان کو کوئی بات کہے نا تو یہ بدلہ نہیں لیتے. کوئی کہتے ہیں کہ صاحب آپ بھی ایسے کہہ دیجیے گا، کہتے ہیں یہ کیا ضروری ہے، اگر اس نے حماقت کیا تو میں بھی حماقت کروں. بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی پٹھان کو کوئی بات کہہ دے آدمی تو خان جب تک بدلہ نہیں لے گا اس کو سکون نہیں آئے گا. سمجھاؤ اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. اللہ پاک معاف فرمائے. اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے ایک عجیب بات فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، جو چیز جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. اب لڑکی کا ذکر مقدم کیا. جو ہمدردی، جو خیر خواہی، جو پیار لڑکیوں میں ہوتا ہے، بچیوں میں ہوتا ہے، لڑکوں میں نہیں ہوتا. لیکن شروع زمانے سے جہالت کی وجہ سے لڑکیوں کو معجوب سمجھا جاتا ہے. یہ بڑی غلط چیز ہے. اگلی صورت ہے، صورت کا نام ہے صورت زخرف.